کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ کھارا در، بفر زون، گلشن اقبال، طارق روڈ، لانجی میں ہلکی بارش۔ قائد آباد، گرو مندر، گلشن اقبال، کورنگی، نارتھ کراچی میں بھی رمجھم۔ محکمہ موسمیات کی رات بھر وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ سپریم کورٹ نے سی ای او کے الیکٹرک کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا کہ الیکٹرک کا مکمل آڈٹ کروانے اور سی ای او کا نام ڈالنے کا حکم۔ شہر میں 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن، ڈیموکریٹس کے مجوزہ امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کیملا ہیرس کو نائب صدر چن لیا۔ جو بائیڈن نے فیصلے کا اعلان ٹیکسٹ میسج اور سپورٹرز کو ای میل میں کیا۔ کیملا ہیرس کے نام کی توثیق پارٹی کنونشن میں کی جائے گی۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی پر نون لیگ نے منصوبہ بنایا۔ 92 نیوز حقائق سب سے پہلے سامنے لایا۔ قافلے میں شامل گاڑی ایلی 3378 میں پتھروں سے بھرے بیگ رکھے گئے۔ وہی پتھر نیب آفس کے باہر گاڑی سے نکال کر برسائے گئے۔ آج عمران خان کو پہلے آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ خود کہتے ہیں کہ انہیں 6 ماہ ملے ہیں۔ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی۔ ادھر نواز شریف کا مریم نواز کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی۔ نیب آفس حملے کے مقدمے میں ضمانتیں کرانے کے لیے نون لیگ نے لیگل ٹیم تشکیل دے دی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پتھر مارنے کے لیے فی کارکن 25,000 روپے دیے گئے۔ مریم کی گاڑی پر پتھر مارنے والے کو 1 لاکھ روپے ملے۔ شبلی فراز نے کہا کہ نیب نے جواب کے لیے بلایا۔ مریم نواز بارات لے کر پہنچ گئیں۔ پتھر مارنے والوں کو فوٹیجز سے پہچاننا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے ویڈیو سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے۔ مریم نواز آئندہ بھی نیب آفس جائیں گی۔ کارکن جذباتی ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کے پیار میں جاتے ہیں، منع کرنے پر بھی نہیں رکتے۔ اس سے پہلے کبھی گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کنٹرول لائن، پاک افغان سرحدی صورتحال اور داخلی سلامتی پر غور ہوا۔ محرم میں سول انتظامیہ کی مشاورت سے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، صوبے کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ ادھر وزیر اعظم کا آج ہونے والے دورہ کراچی ملتوی۔ عمران خان نے گورنر سندھ کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم اور بل گیٹس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ کابینہ نے مشکوک لائسنس والے پائلٹس کی معطلی میں توسیع کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے پر بریفنگ۔ کابینہ کی محمد شاہد کو ایم ڈی فارکو تعینات کرنے سمیت کئی فیصلوں کی منظوری۔ وزیر اعظم کا معاشی صورتحال میں حالیہ استحکام پر اطمینان کا اظہار۔ شبلی فراز کہتے ہیں حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر مشیر خزانہ نے اقتصادی صورتحال پر بریفنگ کی۔ ختم ہوا پشاور والوں کا انتظار۔ بی آر ٹی کی بسیں چلنے کو تیار۔ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح 13 اگست کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ جمعرات کو دن 2:30 بجے وزیر اعظم افتتاح کریں گے۔ بی آر ٹی پشاور کے عوام کے لیے پرویز خٹک کا تحفہ ہے۔ جشن آزادی منانے کے لیے پوری قوم پرجوش اور تیار۔ شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ جھنڈوں، جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجنے لگی گلیاں اور بازار۔ آپ جشن آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ قومی پرچم کے ساتھ تصاویر 0334 1920 پر 92 نیوز کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ پودے لگائیں، ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، وطن عزیز سے آلودگی کو بھگائیں۔
آنے والی نسلوں کو صاف ماحول مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شہری شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ آپ اپنی پودا لگانے کی تصویر یا ویڈیو 92 نیوز کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1290ویں عرس کی تقریبات جاری۔ کراچی میں مزار مبارک پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد۔ قومی ٹیم ساؤتھ ہیمپٹن میں آج بھی پریکٹس کرے گی۔ گزشتہ روز بھی وقار یونس اور مشتاق احمد نے بالرز کی لائن اور لینتھ بہتر کرنے پر توجہ دی۔ مصباح الحق اور یونس خان نے بیٹسمینوں کو رک کر کھیلنے کے مشورے دیے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ 13 اگست کو شروع ہوگا۔ ادھر پہلے ٹیسٹ میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر انگلینڈ کے اسٹیوٹ براڈ کو جرمانہ۔ اور لندن کا مشہور سائنس میوزیم 5 ماہ بعد عوام کے لیے کھولنے کی تیاریاں۔ میوزیم کے دروازے 19 اگست کو باقاعدہ شہریوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو ہمارا ایکسپیکٹڈ تھا وہ 9.1 تھا، جبکہ جو اصل جو ایکچوئل ہے وہ 8.1۔ فسکل ڈیفیسٹ ظاہر ہے کہ آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا ایک ڈفرنس ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسی تھی کہ ہم غیر ضروری اخراجات میں کمی لائیں اور حکومت کے جو جتنے بھی ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر کے ہم یہ 1% کا فرق ہم نے ڈالا ہے، جو کہ بہت اہم فگر ہے۔ اسی طرح جو پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی جو آمدن اور اخراجات کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، اگر آپ قرضوں کی ادائیگی یا جو انٹرسٹ ہے اس سود پہ وہ نکال دیں تو وہ ہمارا جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ تھا 3.1، جبکہ ہم نے اس کو جو ہدف جو حاصل کیا گیا وہ 1.8، یعنی اس سے بھی بہتر، یعنی جتنا کم ہوگا اتنا وہ بہتر ہوگا۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہم نے جب ہم آئے تھے تو اس وقت 20 ارب ڈالر کا تھا، پچھلے سال اس کو کم کر کے 13 ارب کر دیا، اور اس کے 19-20 میں جو یعنی جو گزشتہ مالی سال تھا اس کو ہم کم کر کے $3 بلین لے آئے۔ اب یہ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اہم فگر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں، آپ کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، اس کا ظاہر ہے جب آپ امپورٹ کریں گے تو اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر بوروئنگ کرنی پڑتی ہے اور آپ کی کرنسی پہ بھی بہت پریشر پڑتا ہے، تو اس کو ہم نے کم کر دیا۔ اس کی وجہ ترسیلات کی زیادہ ہونا بھی شامل ہے، اس کی وجہ اس میں جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہماری ایکسپورٹس بھی بڑی، تو اس کی وجہ سے جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑے مینیجبل آ گیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ اب اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے میں مسلسل پریشان رہیں کہ یہ ڈالرز ہم نے کہاں سے پیدا کرنے ہیں، جس کی وجہ سے اگین جس طرح میں نے کہا کہ کرنسی پہ پریشر آتا ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 8.5 ارب ڈالر تھے، اب وہ الحمدللہ 12.5 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ریزروز جو کہ پرائیویٹ جو کہ بینکنگ جو پرائیویٹ بینکس کے پاس ہوتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر میجر اکنامک سٹیمولس جو ہم نے دیا تھا کووڈ میں 1.2 کھرب روپے کا، اس میں بجلی پہ ہم نے سبسڈی دی، گیس پہ جو ٹیوب ویلز تھے ان پہ ان کی جو بجلی تھی، قرضہ جات جو تھے جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی ادائیگی میں ان کو ایک فیسلٹی دی گئی۔ اسی طرح فرٹیلائزر، اس کے علاوہ جو ہمارا جو بنیادی جو احساس پروگرام تھا کیش کے تھرو، ہم وہ کوئی 1.5 کروڑ لوگوں تک
ہم نے وہ پیسے پہنچائے بڑے شفاف طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے. اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی ہم نے جو بیکاز مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو کم از کم قیمت پہ اشیاء جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ مہیا کی جائیں.